السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں صغیر کو کروں۔ ناظرین، میں آپ کو یہاں پہ کچھ تصاویریں جو ہیں وہ دکھانا چاہ رہا ہوں آٹے کے حوالے سے۔ ناظرین، بہت بڑی جو ہے وہ ضلالت ہمارے سر پہ لگ چکی ہے، اور ہماری گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے ناظرین کہ یہ تاریخ کا سب سے بہترین پیکج جو ہے یہ ہم نے لوگوں کو دیا ہے، پاکستانی عوام کو سب سے تاریخ ساز پیکج شہباز شریف نے پاکستانی عوام کو دیا ہے، جس میں وہ لوگوں کو ایک 10 kg والا آٹا جو ہے وہ فری میں دے رہے ہیں۔ تو ناظرین، میں آپ کو یہاں پہ کچھ باتیں جو ہیں وہ آٹے کے متعلق بتانا چاہتا ہوں۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتے چلوں کہ کیا بتاؤں میں آپ کو کہ ایک تھیلی آٹے کے لیے 2 دن لگ جاتے ہیں لینے کے لیے، اور میں آپ کو یہاں پہ کچھ تصویریں جو ہیں وہ دکھانے والا ہوں۔ ناظرین، یہ والی تصویر آپ دیکھیں، یہ تقریباً 2 بجے کی ہے، دن 2 بجے کی ہے۔ وہاں پہ میں گیا تھا، لوگ وہاں پہ لائن بنا کے کھڑے تھے آٹے کے لیے۔ پھر جب افطاری کا ٹائم قریب آیا تو انہوں نے کہا کہ اس ٹائم آپ کو آٹا نہیں مل سکتا، آپ برائے مہربانی افطاری کے بعد آئیے گا۔ تو یہ والی تصویر ناظرین آپ دیکھیں، یہ افطاری کے بعد کی ہے۔ یہاں پہ بہت سارے لوگ جمع ہیں آٹے کے لیے، اور اس ٹائم بھی انہوں نے آٹا جو ہے وہ عوام کو نہیں دیا، اور لوگ اسی طرح سے آٹے کے لیے آئے تھے اور بالکل اسی طرح سے واپس چلے گئے جس طرح وہ دن کو واپس گئے تھے۔ تو ناظرین، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر انہوں نے نہیں دینا تھا تو پھر لوگوں کو اس طرح بلایا کیوں تھا؟ لوگ بیچارے روزہ رکھ کے شام کو پھر گھنٹوں لائنوں میں کھڑا ہونا کوئی آسان بات نہیں ہوتی۔ جو کھڑا ہوتا ہے ناظرین اسی کو پتہ ہوتا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ کتنی مشکل ہے یہ اس طرح افطاری کے بعد گھنٹوں تک کھڑا رہنا۔ اور ناظرین، یہ جو اگلی فوٹو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ والی فوٹو جو ہے یہ نیکسٹ ڈے کی ہے، یعنی کہ صبح کی ہے۔ پھر انہوں نے رات کو ہمیں یہ کہا تھا کہ آپ لوگ صبح آ جانا، صبح 7 بجے ہم آپ کو دے دیں گے آٹا۔ تو صبح لوگوں نے اس طرح کیا ناظرین، سحری کرتے ہی لوگ وہاں پہ پہنچ گئے۔ جب تک میں گیا اس ٹائم تک ٹائم تھا تقریباً 5:45 بجے وہاں پہ میں پہنچا تھا۔ تو اس ٹائم بھی تقریباً زیادہ نہیں 50 بندے میرے آگے کھڑے تھے لائن میں۔ تو میں بھی جا کے اسی لائن میں ان کے پیچھے جہاں پہ میری جگہ بنتی تھی وہاں پہ میں کھڑا ہو گیا۔ تو میں آپ کو بتاؤں ناظرین کہ 5:45 بجے میں وہاں پہ گیا تھا، اور 11:30 بجے تک ہم لوگ اسی طرح وہاں پہ کھڑے رہے ایک پاؤں پہ۔ کبھی پتہ چلتا تھا سٹاف نہیں آیا ابھی تک، کبھی پتہ چلتا تھا کوئی آفیسر آنے والے ہیں، پھر وہ آئیں گے تو وہ آٹا جو ہے وہ لوگوں کو ایشو کریں گے۔ تو ناظرین، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ مار رہے ہیں آٹے کی لائن میں، اب تک ان کی تعداد 11 ہو چکی ہے، اور یہ لگاتار حادثات بڑھتے ہی جا رہے ہیں، اور لوگوں کو پھر مل بھی تو نہیں رہا آٹا۔ تو کوئی اگر مزدور بندہ ناظرین آٹا لینا چاہے تو اس کو اپنے 2 دن جو ہے وہ میرے حساب سے، جس طرح سے میں ذلیل ہوا ہوں اس حساب سے اس کو 2 دن چاہیے ایک آٹے کی 10 kg والی تھیلی لینے کے لیے۔ اس کو 2 دن چاہیے، 2 دن بعد جا کے، یعنی کہ وہ اپنی 2000 یا 2500 کی دیہڑی 2 دن کی جو ہے وہ ضائع کرے گا۔ اس کے بعد پھر جا کے اس کو 10 kg والا آٹا ملے گا۔ اس کے بعد جو ضلالت ہے وہ الگ سے ہے، جو سفید پوشی اس کی سڑکوں پہ لوگ دیکھ رہے ہیں وہ الگ سے ہے، اور اتنی ضلالت، اتنی ذلت، پولیس والے ادھر سے مارتے ہیں، ایک ادھر سے مارتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ناظرین لوگوں کے لیے کافی مشکلات ہوتی جا رہی ہے، اور لوگ کافی پریشان ہیں آٹے کو لے کے۔ تو یہ اس طرح کا پیکج انہوں نے دینا تھا، میں بھی حیران ہوں ناظرین ان کے پیکج پہ، اور سلام کرتا ہوں میں ایسی سوچ پہ کہ جنہوں نے اس طرح سے لوگوں کو دینے کا سوچا، اور اتنی ذلیل کر کے لوگوں کو ایک تھیلی 10 kg والی آٹے کی دی جاتی ہے۔ اور ہماری مائیں بہنیں عورتیں جو ہیں وہ 6-6 8-8 10-10 گھنٹے روزہ رکھ کے لائنوں میں لگتی ہیں، اور پھر بھی شام کو جب ان کا نمبر آتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ ابھی افطاری کا ٹائم ہے، آپ افطاری کے بعد آئیے گا۔ اسی طرح سے لوگوں کو جو ہے وہ بس بتایا جاتا ہے کہ آپ افطاری کے بعد آ جانا۔ جب افطاری کے ٹائم لوگ وہاں پہ پہنچتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ آپ صبح آ جانا۔ تو اس طرح سے یہ نظام جو ہے یہ چل رہا ہے پاکستان کا۔ تو اب میں کیا بولوں ناظرین،
تو ایک اس میں فنی بات یہ ہے ناظرین کہ یہ جو بابا ہیں جو میں آپ کو دکھانے والا ہوں، انہوں نے ہمیں یہ بتایا یار آپ لوگ جو ہے وہ ایسے ہی خاموش بیٹھے ہو، اور روزی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، آپ بس جو ہے وہ درود شریف پڑھو، درود شریف کا ورد کرو، جو آپ کے نصیب میں ہوگا آپ کو ملے گا۔ تو ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اسی ٹائم یہ بات کہہ دی تھی کہ یہ بابا جو ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں، لیکن یہ لائن میں سب سے آگے جائیں گے، ساری تہذیب جو ہے اس کو توڑتے ہوئے، سارے رول کو توڑتے ہوئے یہ آگے جائیں گے۔ اور ہوا یہ ناظرین کہ جب 10:30 بجے یا 10 بجے کے لگ بھگ جب ایف سی والے وہاں پہ پہنچے تو بابا جی سب سے پہلے جا کے کھڑے ہو گئے۔ اب ایف سی والوں نے ان کو کچھ بھی نہیں بولا، اس کا ریزن یہ تھا کہ ان کی عمر زیادہ تھی، آپ دیکھ بھی لیں گے۔ تو ایسے میں ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ بابا جی نے جو ہے نا سارے جتنے بھی لوگ وہاں پہ کھڑے تھے ان کو الو بنایا، اور ایف سی کے آتے ہی وہ آگے کیوں کھڑے ہوئے؟ کیونکہ اگر ایف سی کے آنے سے پہلے وہ آگے کھڑے ہو جاتے تو جو عوام تھی وہ شور کرتی، کیونکہ وہ لوگ جو ہے وہ 5 6 گھنٹوں سے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو دوسرا آنے والا بندہ جو ہے وہ ڈائریکٹلی اگر سب سے آگے چلا جائے گا تو جو پہلے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں پھر ان کو کیا فائدہ ہے اتنا رول فالو کرنے کا کہ وہ 6 گھنٹے ایک پاؤں پہ کھڑے رہے، اور ایک پاؤں پہ کھڑے رہ کے انہوں نے آٹے کے لیے اتنی بڑی جو ہے وہ قربانی دی ہے۔ جو گانا ادا کیا اور التجا کی، مانگا رب سے، تو میرے اللہ اتنا کریم ہے جب آپ نے بندے کو مایوس نہیں کیا۔ جب وہ واپس آیا گھر والی سے پوچھا تو اس نے وہی جواب دیا، کچھ نہیں ہے، پھر چلا گیا۔ جب تیسری بار آیا تو گھر والی کہتی ہے کہ میں کچھ آواز گھر میں آئی ہے اور میں نہیں گئی، کہ آپ آئیں تو دونوں جائیں۔ جب وہ گئے تو دیکھتے ہیں کہ جو چکی آٹے کی ہے وہ چل رہی ہے اور آٹا نکل رہا ہے خود بخود۔ انہوں نے جلدی سے اپنے گھر کے جتنے بھی برتن یا جو چیز بھی تھی وہ بھر لی، آٹا پھر بھی نکل رہا ہے۔ وہ شخص حیران ہوا اور اس نے چکی کو اٹھایا، اس میں ہے کیا؟ جب اٹھایا تو دیکھا ایک دانہ گندم کا اس میں اٹکا ہوا ہے اور وہ وہیں ہے، آٹا نکل رہا ہے۔ چکی بند ہو گئی۔ وہ حیرانگی کی حالت میں اللہ کے نبی کے پاس گئے تو پوچھا، یہ ماجرا سارا بیان کیا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم نے اللہ کو ایسا راضی کیا کہ اگر تو اس چکی کو کھولتا نہیں تو قیامت تک تمہاری نسل یہ آٹا کھاتی رہتی۔ اب بولو آٹا کہاں ہے؟ کہاں ہے آٹا؟ اس شخص کی بیوی نے یہ نہیں کہا تم نے گھر میں کچھ لایا ہے میں آپ کو دوں، میں کیا پکاؤں، نہیں کہا۔ اس شخص نے یہ نہیں کہا کہ یار آج ہمارا کام نہیں لگا، ہمیں ملا نہیں۔ تو میرے بھائی اللہ کی طرف رجوع کرو، میرا ایمان ہے کہ وہ اللہ آپ کو خوشحال کر دے گا، آمین۔ انشاءاللہ۔ یہ عہد کرتے ہیں نا کہ اللہ سے مانگیں گے اور اللہ کی طرف رجوع کریں گے۔ تو میری اپیل ہے کہ آپ سب بھائی اللہ کا ذکر کرو، اور اللہ تعالی ہمیں جو کہا جو سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ وزینۃ الفرشہ وافضل الانبیاء والمرسلین الحمد۔ تو ناظرین آج کے اس ولاگ میں اتنا ہی، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ناظرین آپ سے ریکویسٹ یہی ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ناظرین اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔